رجسٹر پڑھیں۔ جی میں پڑھتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء في الثوب الواحد يلقى تحت الميت في القبر۔ قال أبو عيسى حدثنا زيد بن أخزم الطائي قال حدثنا عثمان بن فرقد قال سمعت جعفر بن محمد عن أبيه قال الذي ألحد قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طلحة والذي ألقت القطيفة تحته شقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جعفر وأخبرني ابن أبي رافع قال سمعت شقران رضي الله عنه يقول أنا والله طرحت القطيفة تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر. وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث شكران رضي الله عنه حديث حسن غريب. وروى علي بن المديني عن عثمان بن فرقد هذا الحديث. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنه قال جعل في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقد روى شعبة عن أبي جمرة القصابي واسمه عمران بن أبي عطاء. وروي أبي الجمرة الدبعي واسمه نصر بن عمران وكلاهما من أصحاب ابن عباس رضي الله عنه. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كره أن يلقى تحت الميت في القبر شيء. وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم. وقال محمد بن بشار في موضع آخر حدثنا محمد بن جعفر ويحيى عن شعبة عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنه وهذا أصح. شابش ماشاء اللہ۔ یہ باب ہے، باب ماجا فی ثوب الواحد، کہ کپڑا بچھانا، یلقا جو بچھایا جاتا ہے، تحت المیت میت کے نیچے، فی القبر قبر میں۔ تو حضرت جعفر بن محمد اپنے والد سے روایت کرتے کہ الذی الحد قبر رسول اللہ علیہ وسلم ابو طلحہ، کہ وہ شخص جس نے نبی علیہ السلام کی لادی قبر کھودی تھی وہ حضرت ابو طلحہ تھے۔ تو یہ ذرا تصحیح کر لیا۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح شقی قبر کھودتے تھے، اور حضرت ابو طلحہ جو تھے وہ لادی قبر کھودتے تھے۔ والذی القى القطیفہ تحت، اور وہ شخص جس نے قطیفہ کا مطلب ہوتا ہے چادر، یا قطیفہ قالین کو بھی کہہ سکتے ہیں، سرخ قالین، جس نے وہ سرخ قالین بچھائی تھی نبی علیہ السلام کے نیچے، وہ شقران تھے جو نبی علیہ السلام کے آزاد کردہ غلام تھے۔ قال جعفر واخبرنی ابن رافع قال سمعت شقران یقول انا والله طرحت القطیفہ تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی القبر، اللہ کی قسم میں نے وہ جو قالین تھا وہ بچھایا تھا نبی علیہ السلام کے نیچے قبر میں۔ وفی الباب عن ابن عباس قال ابو عیسیٰ حدیث شقران حدیث حسن غریب، وروى علی بن المدینی عن عثمان بن فرقد هذا الحدیث۔ قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح، وقد روى شعبہ عن ابی حمزة القصاب واسمه عمران بن ابی عطاء، اور آگے وروی عن ابی جمرۃ الزبعی واسمه نصر بن عمران وکلاہما من اصحاب ابن عباس، یعنی یہ دونوں حضرات ابو حمزہ قصاب اور ابو جمرہ زبعی یہ حضرت ابن عباس کے شاگردوں میں سے ہیں۔ وقد روی عن ابن عباس انه کریا، کہ ان کے نزدیک مکروہ ہے کہ میت کے نیچے ڈالا جائے قبر میں کوئی چیز۔ وإلى هذا ذهب بعض اهل العلم، اسی کی طرف بعض اہل علم گئے۔ وقال محمد بن بشار فی موضع آخر حدثنا محمد بن جعفر ویحییٰ عن شعبہ عن ابی جمرہ عن ابن عباس وهذا احسن۔ دیکھو، میت کے نیچے قبر میں کوئی چیز نہیں بچھائی جائے گی، یہ مکروہ ہے بلا ضرورت۔ ہاں اگر ایسا ہو کہ بارش ہو گئی ہے، قبر کے نیچے اب مٹی گیلی ہو گئی ہے، یا کوئی اور ایسی وجہ ہے، زیادہ تر ظاہر ہے پانی کی صورت میں، تو پھر چٹائی وغیرہ نیچے بچھا سکتے ہیں۔ رہ گیا کہ کیا نبی علیہ السلام کی قبر میں نیچے قالین بچھائی گئی تھی یا نہیں، تو کہا جاتا ہے کہ نہیں بچھائی گئی تھی، لائی تو تھی یا شاید بچھائی گئی تھی، لیکن اس کو پھر بعد میں گویا کہ نکال دیا گیا تھا، تو لہٰذا وہ گویا کہ مستقل اس کو رہنے نہیں دیا گیا۔ اس بات پر تقریباً محدثین جو ہے نا اسی کی طرف گئے۔ جی آگے۔ سر اس کا کسی میں ذکر ہے کہ نکال دی گئی تھی؟ اس حدیث میں تو ذکر نہیں ہے کہ وہ نکال دی گئی تھی۔ یہ آپ ذرا اس کو الارف الشذی میں دیکھو، انہوں نے کس کا واسطہ دیا، یہ الارف الشذی والے نے ایسا لکھا ہے، حضرت انور شاہ کشمیری رحم اللہ نے۔ اس کو تھوڑا سا اوپر کر دیں، یہ انہوں نے کسی جگہ لکھا ہے یا نہیں، اور اوپر کر دیں جی۔ یہ سحر، بس تھوڑا سا یہ حاشیہ لے آئیں۔
وہ اللہ کے بندے تھوڑا سا حاشیے کی طرف جائیں. جی جی بس اس پر روک دے. کرے تو البسواد بعد وکانے کو قادن سے شافی اور کراتے وقال الشيخ العراقي وفرجت في قدر شیخ باب ما نیچے جاء ہے في سر صوب یہ الوالد راوی الحدیث. شیخ قولہ، سر یہ نیچے ہے اس میں دیکھو یہاں بھی انہوں نے حوالہ شیخ نہیں دیا. قولہ. ہے تو ہے لیکن انہوں نے حوالہ نہیں دیا. انہوں نے کہا لأن الشقران وإن كان ألقى ثوب النبي صلی اللہ علیہ وسلم لكنها أخرجت. ہاں یہ حضرت ابن عباس کا ہے. کہتے قضا قالوا فی المرقات شر المشکات. تو گویا کہ یہ باقاعدہ حدیث کی کتابوں کا حوالہ نہیں دیتے لیکن علماء یہ بات کہتے ہیں. لگتا ہے سیرت نگاروں سے یہ بات مروی ہوگی ایسا لگ رہا ہے. اصل میں نا بعض چیزیں یہ جو ہے نا علامات سے بھی کہہ دیتے ہیں. جیسے حضرت ابن عباس کے یہاں یہ مکروہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت ابن عباس اس موقع پر موجود تھے تو اگر نبی علیہ السلام کے نیچے بچھایا گیا تھا تو وہ کیسے اس کو مکروہ کہہ سکتے ہیں. اس لحاظ سے گویا کہ وہ کہہ رہے ہیں. جی تو اس کا حوالہ بظاہر نہیں دیا گیا انہوں نے. جی ٹھیک ہے. باب ما جاء في تسوية القبر. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل أن علي رضي الله عنه قال لأبي الحياج الأسدي أبعثك على ما بعثني النبي صلى الله عليه وسلم ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا تمثالا إلا تمسته. وفي الباب عن جابر رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث علي رضي الله عنه حديث حسن والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يكرهون أن يرفع القبر فوق الأرض. قال الشافعي أكره أن يرفع القبر إلا بقدر ما يعرف أنه قبر لكي لا يؤطأ ولا يجلس عليه. شابش. یہ باب قبر کو برابر کرنے میں، برابر سے مراد ہے کہ اسے زمین کے برابر کیا جائے، زیادہ اس کو اٹھایا نہ جائے. تو ابو الحیاج اسدی کہتے کہ حضرت علی نے ابو حیاج اسدی سے فرمایا اب کا اعلیٰ ما بعث علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تجھے ایسے کام کے لیے بھیج رہا ہوں جس پر مجھے نبی علیہ السلام نے بھیجا تھا. اللہ تدا قبرا مشرفن، کی کسی اٹھی ہوئی قبر کو نہ چھوڑے مگر اس کو برابر کرے. ولا تمثالا الا تمسته، نہ کوئی تصویر یا مجسمہ مگر اسے آپ مٹا دیں. وفی الباب عن جابر قال ابو عیسیٰ حدیث علی حدیث حسن صحیح والعمل على هذا عند بعض اهل العلم یکرہون ان یرفع القبر فوق الارض، کہ قبر زمین سے اوپر اٹھی نہیں ہونی چاہیے. قال شافعی اکرہ ان یرفع القبر الا بقدر ما یعرف انه قبر، یہ بہت اہم ہے، مگر اتنی مقدار اس کو اوپر اٹھانا ہے کہ پتہ چلے کہ یہ قبر ہے. لکئی لا یوتا، تاکہ اسے روندا نہ جائے، اس پر لوگ چلنا شروع نہ کر دیں. ولا یجلس علی، یا اس پر بیٹھا نہ جائے. تو اتنی مقدار. مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ ہمارے علاقوں میں جو قبریں بنتی ہے وہ بھی اچھی خاصی اونچی ہوتی ہے. شاید اس کی وجہ یہ ہوگی اونچی قبر اس لیے بناتے ہیں تاکہ پانی، چونکہ یہاں میدانی علاقے ہیں پانی زیادہ بہتا ہے تو شاید پانی سے بچانے کے لیے ایسا کیا جاتا ہوگا، ورنہ یہ اچھی خاصی اونچی ہوتی ہے. تو لیکن یہاں تو دیکھو آیا ہے کہ بہت ہی تھوڑا سا اتنا اوپر کرنا ہے، جس طرح عرب میں نہیں ہوتا نا. عرب میں بھی میرے خیال میں صرف اتنا ہی اوپر کرتے ہیں، تھوڑا سا اوپر کرتے ہیں کہ پتہ چلے کہ یہ قبر ہے. لیکن ہمارے یہاں تو کافی اونچی بنائی جاتی ہے. جی آگے. یہ جی پڑھے. باب ما جاء في كراهية الوطء على القبور والجلوس عليها. قال حدثنا هناد قال حدثنا ابن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن واصلة بن الأسقع عن أبي مرثد الغنوي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا عليها. وفي الباب عن أبي هريرة وعمر بن حزم وبشير بن الخصاصية. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن المبارك بهذا الإسناد نحوه. قال حدثنا علي بن
حجر وأبو عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بسر بن عبيد الله عن واسلة بن الأسقع عن أبي مرثد رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وليس فيه عن أبي إدريس وهذا صحيح. قال أبو عيسى قال محمد حديث ابن المبارك خطأ وأخطأ فيه ابن المبارك وزاد فيه عن أبي إدريس الخولاني وإنما هو بسر بن عبيد الله عن واصلة بن الأسقى هكذا. روى غير واحد عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وليس فيه عن أبي إدريس الخولاني. وبسر بن عبيد الله قد سمع آگے من واصلة جی بن الأسقى. باب ما جاء في جی كراهية یہ تجصيص القبور والكتابة عليها. قال حدثنا عبد الرحمن بن یہ آگے الأسود پڑھی أبو عمرو البصري. چلے چلے پڑھنے دیں سب پڑھوں؟ پڑھے أبو عمرو پڑھ لے ایک بار پڑھ لے البصري قال حدثنا محمد بن ربيعة عن أبي ابن الجريج عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تجسس القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها وأن تطأ. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قد روي من غير وجه عن جابر وقد رخص بعض أهل العلم منهم الحسن البصري وفي تطيين القبور وقال الشافعي لا بأس أن يتين القبر. باب ما يقول الرجل إذا دخل المقابر. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا محمد بن السلطي عن أبي مدينة. سر آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے. پہلے یہ پیچھے دو باب دیکھیں. جی اب آ رہی آواز؟ جی آ رہی ہے. جی تو یہ پہلا باب ہے، باب مواجہ فی کراہیت الوطی علی القبور، قبور پر قدم رکھنا یا اس پر چلنا یہ مکروہ ہے، والجلوس علیہا یا اس پر بیٹھنا. تو حضرت ابو مرثد غنوی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تجلسوا علی القبور، قبروں پر مت بیٹھا کرے، لا تصلوا الیہا، نہ اس کی طرف نماز پڑھا کرو. وفی الباب عن ابی ہریرہ وعمر بن حزن وبشیر بن الخصاصی رضی اللہ عنہ. اور آگے انہوں نے یہ بتایا بھی قال حدثنا علی بن حجر و ابو عمار قال حدثنا الولید بن مسلم عن عبد الرحمن بن یزید بن جابر عن بسر بن عبداللہ عن واصل بن اسقا عن ابی مرثد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولیس فی عن ابی ادریس واضح صحیح، یعنی اس میں ابو ادریس کا واسطہ نہیں ہے اس سند میں. قال ابو عیسیٰ امام ترمذی فرماتے قال محمد، امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے کہ ابن مبارک کی حدیث اس میں غلطی ہے، یہ جو دوسری سند ہے. اخطا فی مبارک، اس میں ابن مبارک نے غلطی کی، وزاد فی نبی ادریس الخولانی، یہ جو پہلی سند ہے جو شروع والی سند ہے کہ اس میں انہوں نے ابو ادریس خولانی کا اضافہ کیا، وَإِنَّمَا هُوَ بُسْرُ بْنُ عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ وَاصِلَةِ بْنِ الْأَسْقَى، کہ وہ بسر بن عبداللہ واصلہ بن اسقا سے روایت کر رہے. اس میں غیر روایت عبد الرحمن ابن یزید ابن جابر ولیس فی نبی ادریس الخولانی وبسر بن عبید اللہ قد سمع من واصلة بن الاسقا، کہ بسر بن عبداللہ جی یہ ڈائریکٹ واصلہ بن اسقا سے روایت کرتے ہیں، تو لہٰذا ابو ادریس الخولانی کا اس میں ذکر کرنا یہ گویا کہ ٹھیک نہیں ہے. دیکھو قبروں کی تعظیم منع ہے لیکن قبروں کی توہین بھی منع ہے، تو لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ اس کی توہین کی جائے، اس پر چلا جائے، اس پر بیٹھا جائے، تو یہ منع ہے. لیکن حد سے زیادہ تعظیم بھی منع ہے. تو آگے گویا کہ یہ باب توہین کی ممانعت پر ہے اور اگلے باب میں تعظیم کی ممانعت کی کچھ چیزیں ہیں تو اس کو بھی دیکھیں. تو اگلا باب کیا ہے کہ باب ما جاء فی کراہیت تجسیس القبور، کہ قبروں کو پختہ بنانا، والکتابت علیہا یا اس پر لکھنا. تو نبی علیہ السلام نے منع کیا ان تجسس القبور، کہ قبروں کو پختہ کیا جائے، وَأَن يُكْتَبَ عَلَيْهَا یا اس پر لکھا جائے، وَأَن يُبْنَى عَلَيْهَا یا اس پر عمارت تعمیر کی جائے، وَأَن تُوتَى یا اس کو روندا جائے. قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح وقد روی من غیر وجہ عن جابر وقد رخص بعض عالم من حسن البصری فی تتیین القبور. تتیین کا مطلب ہوتا ہے اس کو مٹی لگانا، مٹی سے اس کو وہ جو گیلی مٹی ہے نا اس کو لگانا، اس کو تتیین کہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں اس کی اجازت ہے. وقال شافی لا باس ان یتین القبر، تو گیلی مٹی اس پر جمانا اس میں کوئی حرج
نہیں ہے۔ دیکھو قبروں کو پختہ بنانا ظاہر ہے ٹھیک نہیں ہے، مکروہ ہے، خاص طور پر اگر اوپر والے حصے پر اس کو پختہ کیا جائے، لیکن اگر سائڈوں سے اس کو پختہ کیا جائے تاکہ کوئی پانی وغیرہ سے جو ہے نا وہ قبر بہ نہ جائے تو اس کی اجازت ہے۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شہری زندگی ہے یا شہری جگہ ہے جہاں جو ہے نا زمین کم ہے تو پھر قبروں پہ لکھا بھی نہ جائے اور اس کو نمایاں بھی نہ کیا جائے، تاکہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ خود بخود ختم ہو جائے اور وہاں دوبارہ قبر بنائی جائے، جیسے مکہ اور مدینہ کے قبرستانوں میں ایسا ہوتا ہے۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں اس کی ایک مین وجہ یہ بھی ہے کہ تاکہ بار بار اس کو استعمال کیا جا سکے، تو لہٰذا اگر دیہات ہے اور جگہ زیادہ ہیں تو پھر اس کو نمایاں کرنا یا اس پر لکھنا یعنی سائڈ پر ایک کتبہ لگانا تعارف کے لیے، پھر وہ منع بھی نہیں ہوگا۔ جی آگے۔ لیکن سر ہمارے ہاں تو بہت یہ ہاں ایک یہ زیادہ پریکٹس اچھا ہے ہے، کہ اگر پڑھنے والا شہید، اسکرین شیئر کر دیا کرے۔ جی سر لیکن ہمارے ہاں تو یہ قبریں پکی بھی کی جاتی ہیں اور لکھا بھی ضرور ہی جاتا ہے، ہر کوئی قبر ایسی نہیں ہوتی جس پہ کتبہ نہ ہو۔ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی لکھی ہے، یعنی دیکھو اس میں اب ایک تو وجہ یہ ہے کہ اس کو نمایاں نہیں کرنا تاکہ وہ وقت کے ساتھ ختم ہو جائے، تو میں نے بتا دیا اگر دیہات وغیرہ میں یا جگہ زیادہ ہو تو پھر کوئی حرج نہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ کتبہ پھر منع ہوگا جو تعظیم کے لیے ہے، جو تعارف کے لیے وہ پھر منع نہیں ہوگا، جیسے کسی آدمی کی قبر پر اس کے کارنامے لکھنا یا بہت اعلیٰ چیزیں لکھنا، وہ پھر منع ہوگا۔ تو گویا کہ تعارف کے لیے پھر کوئی حرج نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ جی آگے۔ بابو ما استاد جی، یقول استاد جی الرجل ایک سوال ہے، استاد جی ایک سوال ہے کہ جو جی جی کرے نے, سوال۔ نے, نیک لوگ ہیں، مطلب بعض اوقات پر اس طرح آتا ہے کہ ان کی قبر ہے نا وہ ثابت رہتی ہے، مطلب جسم کو جس طرح رکھے ہوتے ہیں کہ کئی سالوں کے بعد بھی وہی رہتی ہے، لیکن اکثریت جو مشاہدہ ہے وہ یہ جس طرح پہلے بھی اپنے ذکر کے پہلے لیکچر کے اندر بھی جی کہ ہر علاقے کی زمین کی بھی ایک خصوصیت ہوتی ہے اور کچھ ٹائم کے بعد مطلب وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ تو صحیح عقیدے کے حوالے سے تھوڑا سا یہاں پر سوال ہے کہ یہ اتنا جو بڑا اس کے اندر ہے یہ مماتی اور جی حیاتی والا، تو کیا یہ برزخی وہاں پر یہ کنفیوژن ہے؟ کیا ان لوگوں کا بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نہیں قبر کے اندر بھی وہی سیم یہاں پر یہ معاملہ ہے، مطلب جسم کو اور روح کا؟ نہیں آپ کا سوال صحیح طرح سے میرے لیے واضح نہیں ہوا، استاد جی دو یعنی سوال آپ ہے کیا میرے کہنا چاہتے جی ہیں؟ سوال کا جی بنیادی نقطۃ الغور کیا ہے، بنیادی جو پوچھنے والا؟ استاد جی بنیادی یہ ہے کہ یہ جس طرح ہمارے ہاں یہ حیاتی اور مماتی والا چکر جی ہے جی نا، کریں۔ تو یہ جو کنفیوژن ہے جسم کے بارے میں تو تقریباً اکثریت رائے ہے کہ یہ ختم ہو جاتی ہے، تو جو عالمی برزخ والا ہے کیا یہ وہاں پر ان کا یہ حیاتی اور مماتی والا چکر ہے کہ نہیں قبر ہوں کے اندر بھی ان کا یہ ہے؟ کیونکہ قبر تو اکثریت یہی ہے کہ بھائی 10 20 نہیں تو 100 سال کے اندر یہ سب کچھ ختم ہو جاتی ہے، تو یہ عقیدے کے حوالے سے سوال ہے حیاتی امتی والا، کیا یہ برزخی مطلب وہاں پر کیونکہ جسم کا تعلق تو کلیئر ختم ہو جاتی ہے، رہا تک روح ہے تو روح کو تو موت آتی نہیں، وہ تو انتقال ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں تک۔ جسم نہیں، دیکھو اللہ کے جی استاد۔ بندہ ہے، نہیں نہیں وہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو جسم ہے نا، جسم ختم ہونے کا یہ مطلب دیکھو، یہ جو جسم ہم کہتے ہیں ختم ہو جاتا ہے وہ اپنی شکل بدل لیتا ہے نا، جسم تو رہتا ہے، یعنی وہ مٹی بن جاتا ہے، تو مادہ تو ختم نہیں ہوتا نا، تو وہ اس کا جو میٹیریل ہے، جو اصل اس کے جو ایٹمز ہے یا جو اس کے سیلز ہے وہ تو ہیں، تو لہٰذا وہ اس کے ساتھ روح کا تعلق کی بات کی جاتی ہے، یہ نہیں کی جاتی کہ بھئی اگر جسم سلامت ہے تو تعلق ہے، یعنی جسم سلامت ہے تو تعلق نہیں ہوگا، نہیں، وہ جو اس کے ہے نا، اس کا جو مادہ ہے، مادہ تو موجود ہے، وہ مٹی میں بن گیا، وہ چورا بن گیا، وہ کوئی اور چیز بن گئی ہے تو ادھر ہی مٹی میں، تو لہٰذا وہ اسی کے ہر جز کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، یہ مطلب بات سمجھ میں آ گئی؟ تو لہٰذا جسم ختم نہیں ہوتا، جسم رہتا ہے، جسم کیا ہے؟ رہتا ہے۔ اب آپ کو پہلے سوال کا جواب مل گیا یا نہیں؟ جی استاد جی، اچھا یہ کنفیوژن کہ یہاں پر ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جسم ہر وقت ساتھ روح ہر وقت ساتھ رہتی ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں یہ جسم سے مکمل الگ ہو جاتی ہے اور روح چلی جاتی ہے عالم برزخ میں، وہاں پر جنت یا جہنم، یا جس طرح سے شہداء کے جو روح ہے وہ ہاں فرندوں کے طجور میں رہتے ہیں، تو کیا یہ وہاں کی مطلب
جی جی آواز آ رہی ہے؟ دیکھو اس میں بس بنیادی جھگڑا یہی ہے کہ یہ جو جسم یا اس کا جو مادہ قبر پڑا ہوا ہے اس کے ساتھ قبر کا روح کا تعلق ہے یا نہیں. مین اس میں مسائل یہاں سے ہوتے ہیں. پھر آگے اس میں کافی سارے اس کے ورژن ہیں. میری آواز آ گئی یا نہیں آئی؟ آ رہی ہے سر جی آواز. استاد جی آواز آ رہی ہے. جی تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے. تو اس جو دنیا میں جو قبر ہے جس کے اندر مردے کا جسم پڑا ہوا ہے یا وہ جس شکل میں بھی ہے اس اس دنیاوی جسم کے ساتھ اس روح کا جو آسمان میں چلی گئی ہے اس کا تعلق کی نوعیت کیا ہے. بنیادی سوال دراصل یہاں سے اٹھتا ہے. اب وہ بنیاد سمجھ گئے؟ جی استاد جی. چلو جی. سر لیکن اس کی تو کچھ ظاہر ورژنس کافی زیادہ ہیں. تو یہ مسئلہ ہم کسی جگہ کریں گے انشاءاللہ. یاد دلانا. ایکسکیوز جی می جی سر. استاد جی. جی سر آواز آ رہی ہے؟ جی جی پوچھیں. سر ہمیں جی جی بہت آ ساری رہی ہے. دعاؤں میں ملتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر و اعوذ بک من عذاب جہنم. تو اور یہ بھی فرمایا کہ قبر جو ہے یا تو وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو وہاں پہ دفن ہوتے ہیں لوگ تو ان کو ان کے اعمال کے حساب سے ان کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے. جی ٹھیک ہے. بالکل ایسا ہی ہے. بالکل. اب اس چاہے میں وہ کیا جسم پوچھنا ہو ہے؟ یا نہ ہو. وہ تو پھر وہ اللہ کے لیے تو وہ بنانا کوئی مشکل نہیں نا جب اس نے ان کو عذاب دینا ہے یا انہیں جنت کے نظارے کروانے ہیں. تو وہ تو ایسا ہی اللہ ہے. سب کچھ کر سکتے ہیں نا. بالکل کر سکتے ہیں. بالکل بالکل ایسی ٹھیک ہے. جی سر ٹھیک ہے. جی آگے بڑھیں. باب ما يقول الرجل إذا دخل المقابر. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا محمد بن السلتي عن أبي كدينة عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم. أنتم سلفنا ونحن بالأثر. وفي الباب عن بريدة عن عائشة رضي الله عنها حديث ابن عباس رضي الله عنه حديث حسن غريب. وأبو كدينة اسمه يحيى بن المهلب وأبو ظبيان اسمه حسين بن جندب. بس یہ بابے کہ آدمی کیا کہے جب قبرستان میں داخل ہو جائے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ کے قبور پر گزرتے تھے فاقبل عالم بوجہ تو اپنے چہرے کے ساتھ متوجہ یعنی پورا چہرہ قبروں کی طرف کرتے. پھر فرماتے السلام علیکم یا اہل القبور. دیکھو اس سے معلوم ہو کہ وہ سنتے ہیں نا جسم کو سلام کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے روح کا تعلق ہے نا جسم کے ساتھ. پھر فرماتے تھے یغفر اللہ لنا ولکم. اللہ ہماری بھی مغفرت کرے اور آپ کی بھی. انتم سلفنا. آپ ہم سے پہلے چلے گئے ونحن بالاثر. ہم آپ کے پیچھے آ رہے. تو گویا کہ اب یہاں ایک نقطہ بعض محدثین نے نکالا کہ دیکھو اپنے لیے دعا پہلے کی ہے اللہ ہماری مغفرت کرے اور آپ کی. ہم عام طور پر وہاں جاتے کہ ان کی مغفرت کے لیے دعا کرے تو ٹھیک ہے ان کے لیے بھی کرنا چاہیے لیکن خود کو نہیں بھولنا چاہیے کہ وہاں جا کر دراصل اپنے انجام کے لیے دعا کرنی چاہیے. تو یہ بھی زیادہ اہم ہے. وفی الباب عن بریدہ وعائشہ رضی اللہ عنہ حدیث ابن عباس حدیث حسن غریب. اور ابو قدینہ کا نام ہے یحییٰ بن محلب اور ابو ذبیان کا نام ہے حسین بن جندب. جی آگے. باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور. قال حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غليان وحسن بن علي الخلال قالوا حدثنا أبو عاصم النبيل قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه فزورها فإنها تذكر الآخرة. وفي الباب عن أبي سعيد وابن مسعود وأنس وأبي هريرة وأم سلمة رضي الله عنهم.
قال أبو عيسى حديث بريدة رضي الله عنها حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بزيارة القبور بأسا وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. شابش، یہ باب ہے کہ زیارت قبور کی رخصت کے بارے میں تو حضرت بریدہ روایت کرتے نبی علیہ السلام نے فرمایا قد کنت نہیتکم، میں نے تمہیں روکے رکھا تھا زیارت قبور سے، فقد اذن محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی گئی فی زیارت قبر امی، آپ کی والدہ کی قبر کی زیارت کے بارے میں، فزوروا، لہٰذا آپ لوگ بھی قبروں کی زیارت کر لیا کرو، فإنها تذکر الآخرہ، کیونکہ یہ آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ وفی الباب عن ابی سعید وابن مسعود وانس وابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ قال ابو عیسیٰ حدیث بریدہ حدیث حسن صحیح۔ عمل اسی پر علی علم کیا لا یرون، کہ کوئی حرج نہیں ہے زیارت قبور میں، وہ قبل المبارک و شافی و احمد اسحاق۔ دیکھو شروع میں زیارت قبور سب کے لیے منع تھا، پھر جب نبی علیہ السلام کو اپنی والدہ محترمہ کی قبر کی زیارت کی اجازت مل گئی تو پھر سب کو پھر اجازت دی گئی۔ لیکن کیا عورتوں کے لیے بھی وہ اجازت دی گئی یا نہیں دی گئی، یا وہ پچھلی نہیں پر ہے، تو اس کے لیے اگلے ایک دو باب امام ترمذی رحمہ اللہ باندھیں گے۔ جی پڑھیں۔ باب ما جاء في كراهية زيارة القبور للنساء. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارة القبور. وفي الباب عن ابن عباس وحسان بن ثابت رضي الله عنه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رأى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور، فلما رخص دخل في رخصته الرجال والنساء. وقال بعضهم إنما كره زيارة القبور في النساء لقلة صبرهن وكثرة جزعهن. اگلا باب بھی پڑھے۔ باب ما جاء في زيارة القبور للنساء. قال حدثنا الحسين بن حريث قال حدثنا عيسى بن يونس عن ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة قال توفي عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه بالحبشي ان قال کی آواز آپ کے یہاں بھی کٹ جاتی ہے یا میرے یہاں صرف کٹتی ہے؟ ہمیں ٹھیک آ ہمیں رہی تو ہے۔ ٹھیک آ رہی ہے، آپ کی طرف کٹ رہی آ ہے۔ رہے کٹ بھی جاتی ہے اکثر۔ نہیں ان کی آواز ٹھیک آ رہی ہے استاد جی میں بالکل۔ اب نہیں آ رہی، حالہ آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ میں پڑھوں؟ سر پتہ نہیں آف لائن ہو گئے ہیں یا سر ڈسکنیکٹ ہو گئے۔ جی قال حدثنا الحسين بن حريث قال حدثنا عيسى بن يونس عن أبي جريج عن عبد الله بن أبي مليكة قال توفي عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه بالحبشي قال فحمل إلى مكة فدفن فيها، فلما قدمت عائشة رضي الله عنها أتت قبر عبد الرحمن بن أبي بكر فقالت وكنا كندمان جزيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدعا. وفي نسخة الشيخ شعيب الأرنوط زيادة بعد البيت الأول وعشنا بخير في الحياة وقبلنا أصاب المنايا رحت كسرى والطبع. شاباش جی۔ دیکھو یہ دونوں باب اس سلسلے میں کہ عورتوں کے لیے قبروں کی زیارت کا کیا حکم ہے۔ آواز آ رہی ہے یا نہیں اب؟ جی سر آ رہی ہے۔ یہ باب ہے باب ما جاء فی کراہیتی زیارت القبور للنساء، کہ عورتوں کے لیے قبروں کی زیارت کی کراہت۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لعن، آپ نے لعنت کی ہے زوارات القبور، قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر۔ وفی الباب عن ابن عباس وحسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح۔ اب دیکھو اس حدیث کی تعویل کیا کی جاتی ہے، تو وقت رہا بعض اہل علم، امام ترمذی فرماتے ہیں بعض اہل علم یہ سمجھتے ہیں ان ھذا قبل ان یرخص النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی زیارت القبور،
یہ حدیث اس زمانے کی جب ابھی نبی علیہ السلام نے زیارت قبور کی رخصتی نہیں دی تھی، یعنی جس زمانے میں زیارت قبور مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے منع تھا، تو اس میں عورتوں کے لیے یہ حدیث بھی آئی تھی۔ تو جب آپ علیہ السلام نے اجازت دے دی کہ اب تم قبروں میں جایا کرو، تو اس میں خواتین بھی آ گئی، اس لیے وہ جا سکتی ہے۔ تو گویا کہ ایک اس کی تعویل یہ ہے۔ فلما رخص، جب آپ نے رخصت دی، دخل فی رخصتی الرجال والنساء، تو پھر اس رخصت میں مرد اور عورتیں دونوں آ گئی۔ لیکن بعض یہ سمجھتے کہ نہیں، یہ بعد کے زمانے کی ہے، وہ ہے کہ مکروہ ہے اب بھی ان کے لیے۔ پھر مکروہ کیوں ہے زیارت قبور عورتوں کے لیے؟ لقلت صبرہن، ان کے صبر کے کم ہونے کی وجہ سے، وکثرت جزعہن، اور جزع فضا یعنی رونے دھونے کی وجہ سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر عورتیں وہاں صبر کا مظاہرہ کریں، جزع فضا نہ کریں، نوحہ نہ کریں، پھر وہ جا سکتی ہے اس تعویل کے مطابق۔ اب یہ کہ اس کا جانے کی اجازت ہے، تو اس حوالے سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل نقل کیا دوسرے باب میں کہ زیارت قبور عورتوں کے لیے۔ تو وہ کہتے توفی عبد الرحمن ابن ابی بکر بالحبشی، یہ حبشی یعنی غالباً یہ حبشہ کی طرف اشارہ ہے کہ اس میں عبد الرحمن بن ابی بکر کا انتقال ہو گیا، ان کے بھائی حضرت عبد الرحمن کا۔ فہمل الی مکہ، تو مکہ کی طرف لائے گئے، فدفن فیہا، وہیں دفن ہو گئے۔ فلما قدمت عائشہ، جب حضرت عائشہ تشریف لائی، اتت قبر عبد الرحمن ابن ابی بکر، تو عبد الرحمن بن ابی بکر کی قبر پر آئی، فقالت، اور پھر یہ اشعار پڑھے۔ وکنہ، حضرت عائشہ کی اشعار کا تو کیا ہی بات ہے، وہ میں نے آپ کو ایک بتایا تھا۔ سر آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ آواز نہیں آ رہی سر کہ توفی عبد الرحمن ابن ابو بکر بالحبشی، کہ اب حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر وہ حبشی مقام میں جب فوت ہو گئے، فہمل الی مکہ، تو مکہ کی طرف لائے گئے، فدفن فیہا، اور ادھر ہی ان کو دفن کیا گیا۔ پھر کیا ہوا؟ فلما قدمت عائشہ، جب حضرت عائشہ آئی مکہ، اتت قبر عبد الرحمن ابن ابی بکر، تو عبد الرحمن بن ابی بکر کی قبر پر تشریف لائی، فقالت، پھر انہوں نے گویا کہ یہ اشعار پڑھے۔ اور یہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ غالباً وہ حضرت عائشہ بنت طلحہ کا، جو حضرت عائشہ کی یہ بھانجی تقریباً لگتی ہے، تو انہوں نے جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو یہ سارے علوم آتے ہیں، یہ اشعار اور یہ نجوم، پتہ نہیں کتنے علوم، انہوں نے پوچھا کہ یہ آپ نے کہاں سے سیکھے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ میں نے اپنی خالہ حضرت عائشہ سے سیکھے ہیں۔ تو حضرت عائشہ تو ہر فن مولا تھی نا، تو اس لیے اب انہوں نے اس موقع پر اشعار پڑھے۔ وَكُنَّا كَنَدْمَانَ جَزِيمَةَ حِقْبَةً مِنَ الدَّهْرِ حَتَّى قِيلَ لَن يَتَصَدَّقَ۔ دیکھو ان اشعار کا پس منظر یہ ہے، اور یہ بڑے مشہور اشعار ہے۔ دراصل ہوا یوں کہ ایک آدمی تھے متمم بن نویرہ، یہ ان کے اشعار ہے، متمم بن نویرہ۔ یہ متمم بن نویرہ عرب کے مشہور مرثی خواں ہیں۔ تو یہ متمم بن نویرہ کے ایک بھائی تھے مالک بن نویرہ۔ تو یہ جو متمم بن نویرہ کا قبیلہ تھا، اس پر صحابہ کا نا حملہ ہو گیا، یہ حضرت ابوبکر کے زمانے کی بات ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید کے لشکر نے ان کے بھائی مالک بن نویرہ کو قتل کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ غلطی سے ان کو قتل کیا گیا، وہ جو ہے نا وہ ایسے نہیں تھے۔ اب یہ جو یعنی ان کو گئے کہ قتل نہیں کرنا تھا، لیکن غلطی سے قتل ہو گئے۔ اب یہ جو مالک بن نویرہ تھے، یہ اپنے بھائی، چونکہ ان کے بھائی شاعر تھے متمم بن نویرہ، کہا جاتا ہے یہ ان کے بڑے خرچے اٹھاتے تھے اور ان سے بہت محبت کرتے تھے، اور ان کی ساری کفالت شاید یہی کرتے تھے۔ تو پھر متمم بن نویرہ نے اپنے بھائی مالک بن نویرہ کے بارے میں ایسے مرثیے کہے کہ وہ آج بھی مرثیوں کی تاریخ میں بڑے معروف ہیں۔ تو لہٰذا جب بھی کوئی مرثیہ کہتا تھا نا، تو اس مرثیہ کے حوالے سے وہ متمم بن نویرہ کے جو اشعار ہے وہ ہے کہ وہ یعنی وہ پڑھے جاتے تھے۔ تو حضرت عائشہ نے بھی انہی کے اشعار سے عبد الرحمن بن ابی بکر کے بارے میں یہ اشعار کہے۔ تو اس اشعار میں مالک کیا کہتے ہیں، متمم میں کیا کہتے ہیں کہ وَكُنَّا كَنَدْمَانَيْ جَزِيمَةَ حِقْبَةً، ہم جزیمہ بادشاہ کے دو دوستوں کی طرح تھے، حقبتاً ایک لمبے زمانے تک، من الدہر زمانے، حتیٰ قیل یہاں تک کہ کہا گیا لن یتصدع، یہ کبھی الگ ہی نہیں ہوں گے۔ فلما تفرقنا، جب ہم الگ ہو گئے، کأنی و مالک، گویا کہ میں اور مالک، لطول اجتماعین، لمبے زمانے کے باوجود، لم نبت لیلۃ معا، ہم نے گویا کہ ایک رات بھی اکٹھے نہیں گزاری۔ یعنی وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پہلے ہم
یہ نا جزیمہ ایک بادشاہ تھا، تو اس کے دربار میں دو دو درباری بیٹھے ہوتے تھے، تو ان کی دوستی یا ان کا تعلق بڑا معروف تھا، وہ اکٹھے ہی رہتے تھے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ہم بھی اس جزیمہ کے دو ہم نشینوں کی طرح تھے، اصل میں تو ظاہر ہے وہ متمم کہتے ہیں، تو لوگ کہتے تھے یہ کبھی جدائی نہیں ہوں گے، لیکن پھر جدائی ایسی آئی گویا کہ ہم نے کبھی اکٹھے وقت ہی نہیں گزارا، یعنی ظاہر ہے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے، وہ فوت ہو گئے۔ تو گویا کہ حضرت عائشہ نے بھی یہ اشعار اپنے بھائی حضرت عبد الرحمن کی قبر پر کہے، پھر ساتھ کیا فرمایا، واللہ لو حضرتک ما دفنت الا حیث مت، کہ اگر میں ہوتی نا تو آپ کو وہیں دفن کیا جاتا جہاں فوت ہوئے، آپ کو ہم یہاں نہ لاتے، کیونکہ حکم یہی ہے کہ جہاں دفن ہو جائے کوشش کرے کہ وہیں ان کو دفن کیا جائے۔ پھر ساتھ یہ بھی فرمایا وَلَوْ شَهِدْتُكَ مَا زُرْتُكَ، اگر میں آپ کے اس جنازے پہ یا آپ کی میت کے وقت حاضری ہوتی تو پھر میں آپ کی زیارت کے لیے بھی نہ آتی، تو یہ نہ تو اس موقع پر حاضر تھی نہ بعد میں حاضر، تو اس لیے وہ زیارت کی آ گئی، لیکن اتنا پتہ تو چل گیا نا کہ عورتیں قبرستان جا سکتی، تو اس لیے اس کو گویا کہ اس انداز سے انہوں نے اس کو کیا کر دیا، ثابت کر دیا۔ اب یہ اشعار کا ترجمہ اور یہ سارا سمجھ میں آ گیا؟ جی سر آ گیا۔ جی آگے۔ باب ما جاء في الدفن بالليل قال حدثنا أبو كريب ومحمد بن عمرو السواق قال حدثنا يحيى بن يماني عن المنهال بن خليفة عن الحجاج بن أرطاد عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبرا ليلا فأسرج له سراج فأخذه من قبل القبلة وقال رحمك الله إن كنت لأواها تلأ للقرآن وكبر عليه أربعا. وفي الباب عن جابر ويزيد بن ثابت رضي الله عنه وهو أخو زيد بن ثابت أكبر منه. قال أبو عيسى حديث ابن عباس رضي الله عنه حديث حسن، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وقال يدخل الميت القبر من قبل القبلة، وقال بعضهم يسل سلا، ورخص أكثر أهل العلم في الدفن بالليل. شاباش، یہ باب ہے کہ رات کو دفن کرنے کا باب۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ایک قبر میں رات کو داخل ہوئے، فَأُسْرِجَ لَهُ سِرَاجٌ، آپ کے لیے باقاعدہ چراغ جلایا گیا، فَأَخَذَهُ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ، اور قبلے کی طرف سے اسے اٹھایا گیا میت۔ دیکھو قبلے کی طرف سے اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ قبر میں کھڑے ہو گئے اور میت کی چارپائی اسی طرف رکھی، اسی دیوار کی طرف، اسی کونے کی طرف، پھر وہاں سے اکٹھے اٹھا کر اس کو نیچے رکھا۔ قال، پھر آپ نے فرمایا رحمک اللہ، اللہ پر رحم کرے، ان کنت لأواہن، آپ بہت زیادہ نرم دل تھے، رونے والے تھے، تلاہن للقرآن، قرآن پاک کی بڑی تلاوت کرنے والے ہو، وکبر علیہ اربن، آپ نے اس کے جنازے پر 4 تکبیرات کہی۔ وفی الباب عن جابر ویزید بن ثابت واخو زید بن ثابت اکبر من، کہ وہ ان سے بڑے ہیں۔ قال ابو عیسیٰ حدیث ابن عباس حدیث حسن۔ بعض اہل علم اس کی طرف گئے کہ میت کو قبر میں قبلے کی طرف سے داخل کیا جائے گا، اور بعض کہتے ہیں یسل سلن، سل کیا جائے گا، سل کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا، اس کو کھینچا جائے گا، اور اکثر اہل علم نے رات کو دفن کرنے کی اجازت دی ہے۔ دیکھو رات کو دفن کرنا تو جائز ہے، میت کو قبر میں نا اتارنے کے 2 طریقے، ایک طریقہ یہ ہے کہ جو اس کا قبلے والا جگہ ہے نا، جو قبلے والا طرف ہے، اس طرف اس کی چارپائی رکھی جائے، اور کچھ لوگ وہاں سے ظاہر باہر کھڑے ہوں گے، اور 4 5 یا 3 4 لوگ نیچے کھڑے ہوں گے، کوئی اس کے سر سے پکڑے، کوئی درمیان سے پکڑے، اور ایک پاؤں سے پکڑے، وہ اٹھا کر ان کو دے دے اور یہ اس کو نیچے رکھ لے، ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کی چارپائی جو ہے نا وہ قبر کے سرہانے کی طرف رکھی جائے، اور سرہانے کی طرف رکھی جائے تو ایک آدمی قبر میں کھڑا ہو کر نا اس کو پاؤں کی طرف سے کھینچنا شروع کرے، اور دوسرے اس کو دینا شروع کرے، اور یوں سیدھا قبر میں اتارا جائے۔ تو یہ 2 طریقے گویا کہ دوسرے طریقے کو سل کہتے ہیں، کہا جاتا ہے نبی علیہ السلام کو بھی سل کے طریقے سے اتارا گیا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ قبلے والی جانب میں جگہ ہی نہیں تھی، وہاں تو دیوار تھی حجرے کی، تو اس لیے آپ کو سل والے طریقے سے اتارا گیا۔ تو یہ دونوں طریقے جو ہے نا وہ ٹھیک ہے، جس میں زیادہ آسانی ہو وہ کر سکتے ہیں۔ جی آگے۔
باب ما جاء في الثناء الحسن على الميت. قال حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت، ثم قال أنتم شهداء الله في الأرض. قال وفي الباب عن عمر وكعب بن عجزة وأبي هريرة رضي الله عنه. قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح. قال حدثنا يحيى بن موسى وهارون بن عبد الله البزار قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا داود بن أبي الفراتي قال حدثنا عبد الله بن بريدة رضي الله عنه عن أبي الأسود الديلي قال قدمت المدينة فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فمروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال أبو عمر رضي الله عنه وجبت، فقلت لعمر رضي الله عنه ما وجبت؟ قال أقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ما من مسلم يشهد له ثلاثة إلا وجبت له الجنة. قال قلنا واثنان؟ قال واثنان. قال ولم نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الواحد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وأبو الأسود الديلي اسمه ظالم بن عمرو بن سفيان. شابه یہ بات فی ثناء الحسن علی المیت کہ میت کی اچھی تعریف کرنا. تو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ مر علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بجنازۃ، نبی علیہ السلام پر ایک جنازے کا گزر ہوا. فاثنوا علیہ خیرا، تو صحابہ نے تعریف کی. فقال اللہ علیہ وسلم وجبت، فرمایا واجب ہو گیا. پھر آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کے گواہ ہو، بولو گے تو اللہ اس کو ایسے ہی سمجھیں گے عموماً. قال وفی الباب ابن عن عمر وکعب ابن عجرہ وابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال ابو عیسیٰ حدیث انس حدیث حسن صحیح. تو آگے ابو الاسود دہلی کہتے ہیں کہ میں مدینہ آیا تو میں حضرت عمر کے پاس بیٹھ گیا. فمروا بھی تعریف کی. فقال عمر وجبت، فرمایا واجب ہو گیا. تو میں نے حضرت عمر سے کہا کیا واجب ہو گیا؟ فرمایا میں ایسے کہتا ہوں جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا. پھر فرمایا نبی علیہ السلام نے فرمایا ما من مسلمن، نہیں ہے کوئی مسلمان کہ اس کے لیے 3 بندے گواہی دیں مگر جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے. قال ہم نے کہا وہ اثنان، اگر 2 بندے؟ فرمایا وہ 2. صحابہ فرماتے ولم نسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الواحد، ہم نے ایک کے بارے میں نبی علیہ السلام سے سوال نہیں کیا کہ اگر ایک بندہ گواہی دے. قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح وابو الاسد دہلی اسمہ ظالم بن عمرو بن سفیان. دیکھو اس حدیث کے دراصل دو پیغام ہیں. ایک پیغام تو یہ کہ جو بندہ فوت ہو جائے تو اس کے بارے میں اچھے کلمات کہنے چاہیے. اس کا اس بندے کو حساب کتاب میں بڑا یہ وزن دیتے ہیں اور اس کو بڑی آسانی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے تبصروں کو بھی گویا کہ وہاں کاؤنٹ کرتے ہیں. تو ایک تو گویا کہ ہمیں اس کے پھر گناہ وغیرہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ویسے بھی اس سے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس بندے کے حساب کتاب میں بڑی آسانی ہوتی ہے. یہ پہلی بات سمجھ رہے ہیں. جی اگر یہ پہلی بات جی. اب اس کے بعد دیکھیں دوسری بات. دیکھو اس حدیث کا ایک دوسرا پیغام بھی ہے. وہ پیغام یہ کہ تم نیک بنو، یعنی کم از کم تم اتنے نیک ہو کہ تمہاری نیکی کے کم از کم 2 بندے تو گواہی دے دیں، دل سے گواہی دے دیں کہ یار یہ نیک آدمی تھا. تو کم از کم ہمیں کچھ نہ کچھ ایسا بھی نیکی کرنی چاہیے کہ کم از کم ہمارے مرنے کے بعد 1-2 بندے کوئی دل سے گواہی دیتے. کوئی ایسا تو ہم سب کے بارے میں کہتے ہیں کہ بھائی اچھا آدمی تھا، اللہ اس کی بخشش فرمائے، لیکن یہ کہ ایک آدمی دل سے سمجھتا ہو کہ یار یہ واقعی نیک. تو کم از کم اتنا تو انسان کو ہونا چاہیے کہ 2 یا 3 بندے اس کے واقعی نیک ہونے کی گواہی دے. تو ظاہر ہے وہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہمارا زیادہ رہنا ہوتا ہے، ہمارا زیادہ تعلق ہوتا ہے اور ہمارے معاملات ان کے ساتھ چلتے ہیں. تو گویا کہ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں زندگی میں نیک بننا چاہیے.
تاکہ مرنے کے بعد لوگ ہماری واقعی گواہی بھی دے سکے. تو گویا کہ یہ نیک بننے کا ایک ایکسٹرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ جب پھر کہتے ہیں تو اس کا انسان کو فائدہ ہوتا ہے. تو اس میں نیکی کی بھی ترغیب ہے کہ انسان نیک بنے تاکہ لوگ اس کے بارے میں پھر یہ تبصرے کریں. جی یہ جو قبر کے شروع میں اواخر پڑھنے کا حکم میں شاید کوئی باب آ جائے، لیکن بہرحال اگر یہاں نہیں آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو پڑھا کرتے تھے، احادیث میں اس کا ذکر ہے. ٹھیک ہے جی آگے. کیا پڑھا کرتے تھے سر؟ آپ کی آواز کٹ گئی تھی سر، کیا پڑھا کرتے تھے؟ یہ انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ یہ سورہ بقرہ کا پہلا اور آخری رکوع، یہ انہوں نے میسج میں پوچھا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے احادیث میں آ رہا ہے کہ وہ باقاعدہ پڑھا کرتے تھے. ٹھیک ہے ٹھیک. جی آگے. باب ما جاء في ثواب من قدم ولدا. قال حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس وحدثنا الأنصاري حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. وفي الباب عن عمر ومعاذ وكعب بن مالك وعتبة بن عبد وأم سليم وجابر وأنس وأبي ذر وابن مسعود وأبي ثعلبة الأشعري وعن ابن عباس وعقبة بن عامر وأبي سعيد وقرة بن إياس المزني رضي الله عنهم وأبو ثعلبة رضي الله عنه له عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث واحد هذا الحديث وليس بالخشني. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح. قال حدثنا نصر بن علي الجهدمي قال حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا العوام بن حوشب عن أبي محمد مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قدم ثلاثة لم يبلغوا الحنث كانوا له حسنا حصينا. قال أبو ذر رضي الله عنه قدمت الاثنين قال واثنين. فقال أبي بن كعب سيد القراء رضي الله عنه قدمت واحدا قال وواحدا ولكن إنما ذلك عند الصدمة الأولى. قال أبو عيسى هذا حديث غريب وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه رضي الله عنه. قال حدثنا نصر بن علي الجهدمي وأبو الخطاب زياد بن يحيى البصري قال حدثنا عبد ربه بن بارق الحنفي قال سمعت جدي أبا أمي سماك بن وليد الحنفي يحدث أنه سمع ابن عباس رضي الله عنه يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان له فرتان من أمتي أدخله الله بهما الجنة. وفي نسخة الشيخ محمد فواد عبد الباقي زيادة بعد قوله حسنا حصينا من النار. فقالت له عائشة رضي الله عنها فمن كان له فرة من أمتك قال ومن كان له فرة يا موفقة قالت فمن لم يكن له فرة من أمتك قال فأنا فرة أمتي لن يصابوا بمثلي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد ربه ابن بارق وقد روى عنه غير واحد من الأئمة. قال حدثنا أحمد بن سعيد المرابطي قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا عبد ربه بن بارق فذكر بنحوه. وسماك بن وليد الحنفي هو أبو زميل الحنفي. شابش آواز آ رہی ہے؟ جی سر آ رہی ہے. یہ باب ہے اس شخص کے ثواب میں من قدم ولدن جس نے ایک بچہ آگے بھیجا یعنی اس کا بچہ فوت ہوا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام لا يموت لأحد من المسلمین نہیں فوت ہوتے مسلمانوں میں سے کسی ایک کے ثلاثۃ من الولد تین اولادیں فتمسہ النار کہ پھر اس کو آگ چھوئے الا تحلۃ القسم مگر آگ اس کو چھوئے کہ قسم پورا کرنے کے لیے. وہ اصل میں نا قرآن پاک کی اس آیت کی طرف اشارہ ہے، یہ سورہ مریم میں آتی ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا
کہ تم میں سے کوئی نہیں ہے مگر اس کا جہنم پر گزر ہوگا. تو فرماتے ہیں اس طرح سے گزر تو ہوگا جہنم سے، وہ اللہ کا ایک جو اللہ نے کہا ہے کہ سب کا گزرنا ہے، تو یہ بھی اسی طرح اس کے اوپر گزر ہوگا پل صراط کے اوپر. ہو سکتا ہے اس میں کچھ جہنم کی کچھ اثرات اس کو پہنچے، لیکن جہنم میں داخل بہرحال نہیں ہوگا. یہ مطلب ہے تحلت القسم کا. وفي الباب عن عمر ومعاذ وكعب بن مالك وعتبة بن عبد وام سليم وجابر وانس وابي ذر وابن مسعود وابي ثعلبة الاشجعي وابن عباس وعقبة بن عامر وابي سعيد وقرة بن ياس المزني رضي الله عنه وابو ثعلبة له عن النبي صلى الله عليه وسلم حدیث واحد هذا الحدیث، کہ ان کی صرف یہی ایک حدیث مروی ہے. وليس هو بالخشنی، یہ ثعلبہ خشنی نہیں ہے، وہ مشہور صحابی ہے ثعلبہ خشنی، یہ کوئی اور ہے. قال ابو عیسیٰ حدیث ابی ہریرہ حدیث حسن صحیح. اور دوسری حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہ نبی علیہ السلام میں من قدم ثلاثتن، جس نے 3 بچے آگے بھیجے، لم یبلغ الحنس، جو بلوغ کو نہیں پہنچے، کان لہ حسنا حسینا، تو وہ بچے ان کے لیے مضبوط قلعہ بن جائیں گے. قال ابو ذر فقد قدمت اثنین، کہ اگر 2 بھیجیں، فرمائے وہ اثنین. تو ابی بن کعب نے کہا جو قرہ کے سردار ہے کہ قدمت واحدا، میں نے 1 بھیجا، فرمائے 1. ولکن انما ذاک عند الصدمۃ الاولى، فرمائے یہ اس وقت ملے گا جب صدمے کے شروع میں انسان وہ کہ صبر کرے. قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث غریب وابو عبیدہ لم یسمع من ابی، یہ پہلے بھی آیا کہ ابو عبیدہ جو نبی حضرت عبداللہ بن مسعود کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے اپنے والد سے نہیں سنا، یعنی سمع ان کو نہیں ہے. یہ بہت چھوٹے تھے، یہ غالباً ان کی پیدائش سے پہلے ہی 1-2 مہینے حضرت عبداللہ بن مسعود کی وفات ہو گئی. آگے وہ فرماتے ہیں کہ عبد ربی بن بارق حنفی، وہ کہتے میں نے اپنے دادا سے سنا، ابا امی سماک ابن الحرب الحنفی یحدث انه سمع ابن عباس یحدث ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول کہ نبی علیہ السلام من کان له فرطان، جس کے 2 پیشرے ہوں گے. فرط کہتے ہیں کسی آدمی کو جب آپ آگے بیچتے ہیں تاکہ وہ آپ کے لیے کوئی آسانی کریں، آپ کے کام کرے، اس کو فرط کہتے ہیں. فرمایا جس کے 2 پیشروں ہوں میری امت میں سے تو اللہ اس کو اس کے بدلے میں جنت میں داخل کریں گے، یعنی 2 بچے. فقالت لو عائشہ، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس کا 1 ہو آپ کی امت میں سے، فرمایا ومن کان له فرد، جس کا 1 فرد تو وہ بھی یا موفقہ. حضرت عائشہ کو آپ نے کیا فرمایا؟ اے توفیق دی ہوئی عورت، یعنی آپ کے سوالات ایسے ہوتے ہیں جس سے کافی چیزیں کلیئر ہو جاتی ہے، یہ مقصد ہے. قال فرمایا فمن لم یکن له فرد من امتک، جس کا آپ کی امت میں سے کوئی فرد ہی نہ ہو. قال فرمایا فانا فرد امتی، فرمایا میں میری امت کا فرد میں پھر ہوں گا. لن یصابوا بمثلی، فرمایا میری جیسی مصیبت میری امت کو پہنچی ہی نہیں ہے. ظاہر ہے میری مصیبت فرمایا سب سے بڑی ہے کہ میری وفات کا ثانیہ اس امت کے لیے سب سے بڑا ثانیہ ہے. تو جس کے بچے فوت نہیں ہوئے تو ان کا فرد جو ہے نا وہ میں ہوں گا. جب بھی حدیث میرے سامنے آتی ہے تو پتہ نہیں کیوں دل میں آتا ہے کہ اللہ ہمیں نبی علیہ السلام ہمارا فرد بنا دے. ہماری اولاد سے تو نبی علیہ السلام فرد بننا زیادہ اچھا ہے نا. قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح غریب لا نعرف من حدیث عبد ربی بن بارق وقد رواه غیر واحد من الائمہ. تو آگے بھی اسی کی ایک دوسری سند بیان کر دی. فرمایا یہ سماک بن ولید حنفی کا نام ہے، ابو زمیل الحنفی. دیکھو یہاں 1-2 باتیں ذہن میں رکھیں. یہاں علماء نے یہ بات اٹھائی ہے کہ اگر بڑا بچہ فوت ہو جائے بالغ، کیا اس کا یہ ثواب نہیں ہوگا؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کا بھی ثواب ہوگا، کیونکہ وجہ اس کی ہے کہ وہ بھی بڑی مصیبت ہے. لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے، ایک تو اس کے ساتھ انسان کو محبت بہت زیادہ ہوتی ہے. وجہ اس کی ہے کہ پتہ نہیں اس نے کیا بننا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے نا. بڑے کے بارے میں تو پتہ چل گیا کہ بھئی اس کی زندگی ایسی ہے ایسی ہے، اس کے بارے میں خواب ذرا زیادہ ہوتے ہیں، وہ سارے ٹوٹ جاتے ہیں. دوسرا بڑے بڑے بچے کی طرف سے ظاہر نافرمانیاں بھی پھر ہوتی رہتی ہیں. تو ایک جو محبت والا تعلق ہے کہ ایز اے والد اور والدہ وہ تو ہوتا ہے، لیکن وہ اتنی پیک پہ پھر بھی نہیں ہوتا. ظاہر ان سے شکویں اور یہ چیزیں بھی پھر درمیان میں آ چکی ہوتی ہے، لیکن بچے سے ایسا کچھ نہیں ہوتا. اور تیسری بات یہ ہے کہ بچہ ظاہر ماں باپ کے ساتھ جو نابالغ ہوتے ہیں وہ زیادہ رہتا ہے. تو جب انسان کے ساتھ جو چیز زیادہ رہتی ہے تو اس کی عادت زیادہ ہو جاتی ہے، تو پھر وہ زیادہ انسان کو فیل ہوتا ہے. تو اس لیے گویا کہ نابالغ بچوں میں زیادہ ان وجوہات کی بنیاد پر اس میں ثواب ذرا زیادہ لکھا گیا ہے کہ اس میں باقاعدہ انسان کے لیے پیشرو بنیں گے. اور ویسے بھی وہ خود چونکہ معصوم ہوتے ہیں تو لہٰذا وہ اچھی طرح سے سفارش اللہ کے سامنے کر سکیں گے. بڑے بچے تو خود معصوم نہیں ہوتے، انہوں نے تو اپنا حساب کتاب دینا ہوتا ہے، تو یہ تو خود معصوم ہے، تو اس لیے پھر یہ سفارش ہے گویا کہ کر سکتے ہیں. اس لیے وہ میرے والدین کی کیا کریں گے؟ سفارش کریں گے. تو اگر کسی کا فوت ہو گیا ہو یا فوت ہو جائے تو پھر تو یہ حدیثیں ذہن میں لانی چاہیے
لیکن اگر نہ فوت ہوا ہو تو پھر ظاہر ہے تو دنیا کی مصیبت نا، تو مصیبت اور غم کو گویا کہ مانگنا نہیں چاہیے، تو پھر گویا کہ اللہ تعالیٰ سے پھر پناہ مانگنی چاہیے۔ یہ سمجھ میں آ گیا یا نہیں آیا؟ جی جی سر۔ سر آ گیا۔ یہ ایک باب اور بھی پڑھیں، پھر آگے تعاون والا ہوگا وہ پھر اگلے جمعے کو انشاءاللہ پڑھیں، یا کل پڑھتے ہیں۔ باب ما جاء في الشهداء من هم. قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك تحويل قال حدثنا قتيبة عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهداء خمس: المطعون والمبتون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. وفي الباب عن أنس وصفوان بن أمية وجابر بن عتيك وخالد بن غرفة وسليمان بن سرد وأبي موسى وعائشة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح. قال حدثنا عبيد بن أسبات بن محمد القرشي الكوفي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو سنان الشيباني عن أبي إسحاق السبعي قال سليمان بن سرد لخالد بن غرفة رضي الله عنهم أو خالد لسليمان رضي الله عنه: أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتله بطنه لم يعذب في قبره؟ فقال أحدهما لصاحبه نعم. قال أبو عيسى شابش هذا حديث حسن غريب في هذا الباب وقد روي من غير هذا الوجه. جی شابش۔ یہ باب ہے کہ شہداء کون ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا الشہداء خمسۃ، شہداء کی 5 قسمیں ہیں۔ المطعون، جو طاعون کی بیماری میں مرے، طاعون ایک عمومی بیماری کو کہتے ہیں، آگے آئے گا اس کا ذکر۔ والمبتون، جو پیٹ کی بیماری سے مرے۔ والغریق، جو پانی میں ڈوب جائے۔ وصاحب الہدم، ہدم کا مطلب ہوتا ہے اس پر کوئی چیز گر جائے اور وہ نیچے، اس کے نیچے دب جائے، دیوار گرے، چھت گرے، کوئی اور چیز۔ وہ شہید فی سبیل اللہ، اور جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے۔ وہ فی الباب عن انس وصفوان ابن امیہ وجابر ابن عتیق وخالد ابن عرفۃ وسلیمان ابن سرد وابی موسیٰ وعائشہ رضی اللہ عنہم قال ابو عیسیٰ حدیث ابی ہریرہ حدیث حسن صحیح۔ تو آگے کہ سلیمان بن سرد نے خالد بن عرفۃ سے کہا، یا حضرت خالد نے سلیمان سے کہا کہ کیا آپ نے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس کا پیٹ اسے مارے تو اسے قبر میں عذاب نہیں ہوگا، یعنی جو پیٹ کی بیماری سے مرے۔ فقال احدہما لصاحبہ نعم، تو ایک نے دوسرے سے کہا ہم نے یہ بات سنی ہے۔ قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن غریب فی ھذا الباب وقد روی من غیر ھذا الوجہ۔ دیکھو پہلے تو یہ سمجھو کہ شہداء کی نا، ایک تو وہ شہداء ہے جو اللہ کے راستے میں مرتے ہیں، وہ تو اس کو کہتے ہیں دنیا اور آخرت دونوں کا شہید۔ ان کو دنیا میں غسل نہیں دیا جاتا اور ان کے کپڑے نہیں اتارے جاتے ہیں، ان کے اوپر ہی کفن دی جاتی ہے، تو یہ تو دنیاوی شہید ہوتے ہیں، اور اخروی تو ہے ہی شہید۔ اور ایک وہ ہے جو دنیاوی میں تو عام مردوں کی طرح اس کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، جو عام مردے ہیں کہ باقاعدہ غسل دیا جاتا ہے اور کفن دیا جاتا ہے، کپڑے ان کے نکالے جاتے ہیں۔ لیکن آخرت میں وہ شہداء کے ساتھ اٹھائے جائیں گے جس کو حکمن شہید کہا جاتا ہے، تو ان میں دراصل اس کا ذکر ہے۔ اور حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ، انہوں نے چونکہ موطا امام مالک کی شرح لکھی ہے نا اوجز المسالک، تو اوجز المسالک میں انہوں نے تقریباً کوئی 60 قسم کے آدمیوں کا ذکر کیا ہے جو اللہ کے ہاں جو مختلف روایات میں نا آتا ہے کہ وہ شہداء کے درجے میں ہیں۔ اس میں تو صرف 5 ہے نا، تو انہوں نے کوئی 60 تک اس کو پہنچایا ہے، تو گویا کہ بہت زیادہ ہیں یہ، تو یہ کافی زیادہ اس میں لوگ ہیں آتے ہیں، تو پھر وہ اللہ کے ہاں وہ کیا سمجھے جاتے ہیں، وہ گویا کہ شہید اللہ کے ہاں سمجھے جاتے ہیں۔ جی انسان کو کم از کم دیکھو شہادت کی دعا باقاعدہ آئی ہے حدیث میں، بخاری شریف میں آپ پڑھیں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ دعا مانگتے تھے، تو شہادت کی دعا مانگنی چاہیے، مرنا تو ہی ہے نا کسی نے، سب نے مرنا ہے، تو لہذا پھر بندہ دعا مانگے کہ اللہ ہمیں شہادت کی موت نصیب کرے۔ تو شہادت کی دعا جو مانگے گا، اور اس میں ایک یہ بھی ہے جس نے شہادت کی دعا دل سے مانگی تو وہ بھی شہداء میں اٹھایا جائے گا۔ پھر کم از کم اگر وہ حقیقی شہید نہ ہوا تو اخروی شہداء میں سے کسی بیماری سے مر جائے تو چلو فائدہ ہی ہے
کہ بندہ آخرت میں شہداء میں اٹھایا جائے گا۔ جی، اور کسی کا کوئی سوال ہے؟ جی سر، سر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں جی میں کریں۔ یہ دعا بھی ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دب کے مرنے سے اور ڈوب کے مرنے سے بھی پناہ مانگی ہے، تو وہ بھی تو دعائیں ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ دعائیں بھی ہیں، تو یہ دعائیں ان کے آپ خلاف تو نہیں ہے، یہ ہے؟ اچھا، دیکھو وہ تو اور یہ سر ہے نا جس کہ کو کوئی اس عمر کو انسان نہ پہنچے اتنے، جی، کہ ایسے بڑھاپے کو انسان نہ پہنچے کہ انسان اپنی یادداشت کھو دے، وہ زندگی بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے نا، تو اس لیے فرمایا گیا کہ اس عمر سے پہلے پہلے اٹھا لے، تو وہ دعائیں اپنی جگہ پر ٹھیک ہے۔ سمجھ میں آ گیا جس نے سوال کیا تھا؟ جی اب آپ کریں۔ سر جس کو کوئی قتل کر دے تو وہ بھی کیا شہید کے اس میں آئے گا؟ جان کسی ہاں کی وہ لے بھی لینا۔ صحیح شہید آئے گا۔ وہ کچھ، ہاں وہ اگر معصوم ہو، وہ کچھ صورتوں میں دنیاوی شہید بھی ہوتا ہے، اگر مسلمان بھی اس کو مار دے نا تو وہ دنیاوی شہید ہوتا ہے۔ اگر وہ بلا وجہ اس کو مارا، یعنی وہ قتل کا مستحق نہیں تھا، اس نے کسی کو مارا نہیں تھا، وہ جو قتل کی چند وجوہات ہوتی ہے نا، تو وہ اس میں نہیں تھی، کسی نے اس کو ظلمن مارا، تو پھر وہ دنیاوی شہید میں آتا ہے، اخروی میں تو آتا ہی ہے، چند صورتوں میں وہ دنیاوی شہید میں بھی آتا ہے۔ اگر اس کو کسی ایسی چیز سے مارا ہو جو انسان کو زخمی کرے اور عام طور پر وہ قتل کے لیے یوز ہوتا ہو، اور اس کو قصدن اس کو مارنے کا ارادہ تھا، اور اس کے مارنے پہ اس کو قصاص بھی اس پر واجب ہوا ہو، چند شرائط لکھی ہیں فقہ کی کتابوں میں، تو اس کے ساتھ وہ پھر دنیاوی شہید بھی ہوتا ہے۔ لیکن اگر ان شرائط میں سے کوئی شرط مس ہو جائے تو پھر وہ اخروی تو شہید ہوتا ہے لیکن دنیاوی شہید نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے سر، اور جزاک کوئی اللہ سوال؟ خیر۔ چلو جی، اتنا کافی آج۔ جی استاد جی، استاد جی ابھی ایک سوال آیا ہوا چلیں تھا جی، جی جی اس طرح سے، سورہ بقرہ کے آخری رکوع پڑھنے کا، اس کے علاوہ بھی کچھ جی دعائیں ہیں پڑھنے کے بارے میں؟ بعض دفعہ دیکھنے کو ملا کہ وہ نہیں، ایک دعائیں کڑا سا ڈال کے سورہ مزمل 11 دفعہ یا اس طرح سے اور کچھ دعا کہہ لیں یا قرآنی آیات کہہ لیں، مختصراً چھوٹی چھوٹی دعا کے ٹائپ ہی بن جائیں گی استاد جی وہ؟ دیکھو، ایک تو یہ کہ جو احادیث میں مسنون چیزیں آ رہی ہیں وہ دفنانے تو کے یہی ہے بعد؟ کہ سورہ بقرہ کا آخری اور پہلا رکوع پڑھیں گے، ایک ہاں دفنانے کے بعد، ایک یہ کہ ویسی ظاہر ہے تو قرآن کا کوئی بھی حصہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی بھی دعا مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا جو مسنون چیزیں ہیں وہ تو یہ آ رہی ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو چیزیں وہ مجربات ہوتی ہے یا بزرگوں کی چیزیں ہوتی ہے تو اس کو بھی پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گیا اب؟ جی جی، اور کسی کا کوئی سوال ہے؟ نہیں ہے کوئی سوال؟ چلے جی، ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔